ناظرین السلام علیکم، میں نوشاد انور محفوظ دنیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں۔ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہم سب پہ فرض ہے، ہر بالغ پہ فرض ہے۔ اس سلسلے میں تمام باتیں تو سبھی کو پتہ ہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جس کو ہم شریعت کی طرف جوڑتے ہیں، کیا وہ واقعی شریعت میں صحیح ہے یا موضوع ہے یا ضعیف ہے، اس سلسلے میں آج ہم باتیں کریں گے۔ باقی رمضان کی فضیلت وغیرہ تو سب کو پتہ ہے کہ کتنے بابرکت مہینہ ہے، اس کی عبادت بہت مقبول ہے۔ لہٰذا میں شروع کرتا ہوں روزے کی نیت۔ حالانکہ ہمارے مسجدوں میں سحری کے وقت لاسٹ میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب آپ لوگ روزے کی نیت کر لیں، اور روزے کی نیت بتائی جاتی ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، جس کا مطلب ہوتا ہے میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔ حالانکہ کل کہاں سے آئے گا، یہ تو آج ہے۔ اگر ہم صبح فجر کے وقت سحری کے وقت اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی، یہ تو یہیں پہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی حدیث کی کتاب سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت کے لیے زبان سے نیت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر عبادت کی نیت ہے، لیکن نیت کے مطلب ہوتے دل کا ارادہ۔ زبان سے ادا کرنے کے کوئی الفاظ بنائی نہیں گئے ہیں کہ ہم جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ہمیں سکھایا جاتا تھا، بچپن میں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ آپ جب نماز پڑھو تو پہلے نیت کرو، جیسے ظہر کی نماز پڑھنی ہو، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس طرح کے الفاظ دنیا کے کسی بھی حدیث کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ، یہ ٹوٹلی بالکل اپنے ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے روزے کی نیت بھی لوگوں نے ایجاد کر دی ہے کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، حالانکہ یہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ الفاظ ملتے ہی نہیں ہیں۔ باوجود اس کے ہمارے یہاں کے تمام مسجدوں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ صاحب اب آپ روزے کی نیت کریے، حالانکہ روزے کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ وہیں دوسری طرف اب آئی ہے افطار کی دعا۔ دیکھیے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2357، جس میں جو افطار کی دعا ہے، جو صحیح دعا ہے، وہ اس طرح ہے: وَهُوَ الظَّمَعُ وَبَطَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ، یعنی حلق تر ہو گیا اور انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر بھی مل گیا۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے 2357۔ لیکن ہمارے یہاں جو رائج ہے، جو ہمارے یہاں جو مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، وہ یہ نہیں ہے، بلکہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2358 ہے، جو کہ ضعیف ہے۔ وہ حدیثیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی افطرت۔ یہ ٹوٹلی ضعیف حدیث ہے۔ اتفاق کی بات کہہ لیں اس کو، یا بدنصیبی یہ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں جو ہے ضعیف حدیث کو پوری زور و شور سے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو صحیح حدیث کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو صحیح حدیث پہ اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ جو اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی افطرت تو پڑھتے ہیں، یہ ضعیف حدیث ہے، ایک چیز یاد رکھیں آپ۔ اور میں حدیث نمبر بھی بتا دیتا ہوں، حدیث نمبر سنن نبی داؤد 2358۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو وہ حدیث اپنی کتاب کھول کے دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں دوسری چیزیں تراویح کی، کہ کیا تراویح 20 رکعت ہے یا 11 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری بحثیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن صحیح روایت کیا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2012، یعنی 2012۔ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات، یعنی ایک رمضان میں، رمضان کے آخری عشر میں جب پہلی رات آئے تو انہوں نے جو ہے قیام اللیل پڑھی، تہجد پڑھی۔ اب ایک چیز اور میں بتا دوں کہ تراویح لفظ ہمارے حدیث کی جو عربی کتاب ہے اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ تراویح لفظ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں۔ ہمارے جو عربی سے جو اردو میں مترجم کی گئی، جنہوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے اس کو تراویح کا لفظ دیا ہے۔ ادروائز جو عربی میں حدیث کی کتابیں ہیں اس میں تراویح کوئی نہیں، اس میں 3-4 لفظ ہے: قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ لفظ ہے، تراویح نہیں ہے۔ بہرحال اسی کو تراویح انہوں نے بعد میں لکھ دیا محدثوں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات، یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پہلی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری پہر میں انہوں نے نماز پڑھی، ان کے پیچھے جو لوگ موجود تھے وہ پڑھنے لگے۔ پھر صبح میں لوگوں میں یہ ہوا کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی ہے، تو اگلے دن بہت بھیڑ ہوئی، اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی نماز۔
پھر اس کے اگلے دن اور بہت زیادہ بھیڑ ہوگی، تیسری رات کو بہت زیادہ بھیڑ ہوگی، انہوں نے بھی اس دن بھی نماز پڑھائی، چوتھی رات کو لوگ انتظار کر رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے تھے آپ آئے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں تم پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو ادا نہ کر سکو، اس لیے میں نہیں آیا۔ اب یہ تو ہو گئی، اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنی رکعت پڑھائی۔ اس کو جاننے کے لیے ہم آتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے 2013، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان، حضرت عائشہ رضی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی راتوں کی عبادت کے بارے میں بتائیں کہ کتنی رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وطر۔ اب عام طور پہ لوگ یہ بیان دیتے ہیں کہ صاحب 20 رکعت جو تراویح حضرت عمر رضی اللہ نے رائج کیا ہے، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جماعت کے ساتھ تراویح رائج کیا ہے۔ ایک حدیث ہے مشکات المصابیح، حدیث نمبر 302، حضرت ثناء بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ اور تمیم داری رضی اللہ کو فرمایا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت نماز پڑھائیں، چونکہ عمر رضی اللہ نے ان کو قاری بنایا تھا، ان دونوں کو، اور ان سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ باوجود اس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ نے 20 رکعت قائم کی، رائج کر دیا۔ پتہ نہیں کہاں سے رائج کیا، اللہ بثواب، مجھے تو ایسی کوئی حدیث ملی نہیں۔ اب جن کو ملی ہوگی وہ اپنا وضاحت کر سکتے ہیں۔ اب اس حدیث میں آگے یہ ہے کہ قاری ایک رکعت میں 200 آیت تلاوت کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز اور بھی یہ ہے کہ تراویح کا صحیح وقت کون سا ہے۔ اگر ہم قیام اللیل کو تراویح ہی مان لیں تو اس کا صحیح وقت کون سا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ قاری ایک رکعت میں 200 آیت کی تلاوت کرتا تھا اور ہم طلوع فجر سے تھوڑا سا پہلے فارغ ہوتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کا جو آخری پہر ہے، یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہاں سے لوگ تراویح کہہ لیں یا قیام اللیل کہہ لیں، وہاں سے شروع کرتے تھے، نہ کہ عشاء کے بعد۔ حالانکہ عشاء کے بعد پڑھتے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا وہ غلط ہے، نہیں، وہ بھی صحیح نہیں اپنی جگہ، لیکن صحیح جو افضل طریقہ ہے وہ تہجد کا وقت ہے، قیام اللیل کا۔ اب ایک اور حدیث ہے مشکات المصابیح میں، حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ، یعنی ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ابی یعنی ابو بکر رضی اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم رمضان میں تراویح سے اس وقت فارغ ہوا کرتے تھے کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خدشہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک حدیث جو اکثر ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان میں وہ بہت ببرکت رکھا ہے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس عشرہ میں جو بانٹا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے برکت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ میری یہ بات حالانکہ ابھی یہ حدیث میں نے پڑھی، یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، باوجود اس کے ہمارے یہاں بالکل یہ حدیث روٹیشن میں ہے، ہر مسجدوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ سیدھی سی بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ چاہے تو کسی کو کیا نہیں دے سکتا ہے۔ کیا اللہ بھی اپنا پیریڈ بانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں بھائی دست کے، اگر پہلا عشرہ برکت کا ہے، اگر وہ شخص اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو مغفرت فرما دو، تو اللہ کہے گا کہ ابھی ویٹ کرو 10 دن، اگلا 10 دن مغفرت کا آنے والا ہے، تب تم اس سے مغفرت کی دعا مانگو گے۔ یعنی انسان نے اللہ کی برکت کو، جلالت کو، اس کو ہی پیریڈ میں بانٹ دیا ہے۔ ایسی یہ حدیث ٹوٹلی ضعیف ہے۔ آپ اللہ سے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جو کچھ چاہیں مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ یہ بالکل ضعیف حدیث ہے، ایسی کوئی حدیثیں نہیں ہے۔ حدیث تو ہے لیکن ضعیف ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ ایک آخری میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 395۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت میں عیسائی تھا، میرے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ اس بت کو نکال کر کے پھینک دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے راہبوں اور عالموں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، تو میں نے، یعنی حضرت عدی رضی اللہ فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں نے کیسے معبود بنا لیا تھا، وہ لوگ تو ان کی عبادت کرتے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک
وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جن چیزوں کو وہ لوگ حرام کہتے تھے یہ لوگ حرام جان لیتے تھے، جن کو حلال کہتے تھے یہ لوگ حلال مان لیتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی امام، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم اگر آپ سے قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دکھائے، کوئی دوسری بات بتائے، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کو خدا مان لیا ہے۔ اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا ماننے کے لیے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کی بات ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کسی نے اگر کوئی چیز کہہ دیا بغیر اس کو تفتیش کیے ہوئے، بغیر قرآن حدیث کی تفتیش کیے ہوئے آپ نے اس کو عمل کر لیا، بھلے وہ قرآن حدیث کے خلافی کیوں نہ ہو، تو یقیناً آپ نے سب کچھ اسے ہی مان لیا ہے، اسے امام کو مان لیا ہے، اسے عالم کو مان لیا ہے، اسے راہب کو مان لیا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں کی جو فضیلتیں ہیں، نبی قرآن سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے رکھی ہے کہ اس میں عبادت کرنے کے لیے 1000 مہینے کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ایک چیز اور میں نقطہ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ شب برات کے سلسلے میں، شب برات جو ابھی گزرا 15-20 روز پہلے، شب برات کی عبادت کے سلسلے میں جتنی حدیثیں ہیں، چاہے وہ آپ کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لیجیے، دیوبندی ہو، بریلوی اور ایدی، جو بھی مسلک کے عالم ہو، ان سے پوچھیں یہ کہ صاحب شب برات کے عبادت کے سلسلے کی جتنی حدیثیں کیا وہ صحیح ہیں؟ نہیں، ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ لیکن ان کا ایک وہ کہیں گے کہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن علماؤں کا اجماع ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، حیرانی یہ ہوتی ہے کہ جو روزہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسے عاشورہ کا روزہ، محرم کے 9 محرم 10 محرم، یا پھر 10 محرم 11 محرم، محرم کے 2 روزے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس پہ کوئی علماء کوئی زور نہیں ڈالتا۔ اگر محرم کا مہینے رمضان آپ چلے جائیں کسی مسجد میں جمعہ کے خطبہ میں، تو بمشکل شاید 1-2 دفعہ ذکر کریں گے، یا ادروائز وہ محرم حضرت حسن حسین رضی اللہ کے بارے میں بتاتے رہیں گے، باقی اس روزہ کا ذکر ہی نہیں کریں گے۔ وہیں دوسری طرف آئیے، عرفات کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عرفات کا روزہ رکھے تو مجھے امید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ الفاظ یہ ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس کے 1 سال پچھلے اور اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود اس پہ کوئی ہماری امت کا زور نہیں ہے۔ عالم علماء کرام جب اب بقرعید کا زمانہ آتا ہے، حج کا زمانہ آتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کا یہ وقت ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو جمعہ میں خطبہ آپ سنوں گی، کبھی اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے کہ صاحب عرفات کے ہمیں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنی ہے، کبھی اس پہ ذکر بھی نہیں ہوتا ہے، بس وہ قرآن کی وہ قربانی کی حکمت وغیرہ یہ سب بتاتے رہتے ہیں۔ اور جو ضعیف حدیث سے ثابت ہے شب برات، اس پہ تو باضابطہ اتنا لمبا چوڑا معاملہ کھڑا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ عجیب۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم یا ہمارے علماء پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ جو صحیح چیزیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور جو ضعیف چیزیں اس کا پورا کا پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جو ضعیف چیز پہ عمل نہیں کرنے والا سوچتا ہے کہ اللہ ایسا تو نہیں کہ میں محروم ہو گیا، اور حدیث چیز اور جو صحیح چیزیں ہیں اس پہ کوئی عمل نہیں ہے۔ لہٰذا میں آخری میں تو یہی کہوں گا کہ جو صحیح قرآن اور حدیث ہے، جو صحیح حدیث اور قرآن ہے، آپ اس پہ عمل کیجیے، چاہے آپ کسی بھی مسلک کے ہوں، یہ کوئی میٹر نہیں رکھتا ہے۔ آپ کے عالم آپ سے کچھ بھی کہیں، آپ فوراً ان سے دلیل مانگیے، چاہے وہ مفتی ہو، مولانا، کچھ بھی ہو۔ ایک چیز یہ جان لیجئے، کوئی بھی امام ہو، 4 امام ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی مسلک کے آپ عالم، یہ نبی نہیں ہے ہمارے، ان پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے کہ صاحب یہ جو کہہ دیں گے وہ سچ ہو جائے گا۔ کوئی بھی شخص اگر آپ کو کچھ بھی کہے اسلام شریعت کے بارے میں، آپ ان سے دلیل مانگیے۔ دلیل مانگنا ہمارا حق ہے۔ اگر وہ دلیل صحیح ہے تو اہلاً و سہلاً، اگر صحیح نہیں ہے ان سے بولیے کہ وہ اپنے پاس رکھیں یہ دلیلیں۔ مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں کو سننے کے بعد شاید کچھ لوگوں کو یہ باتیں اچھی لگیں گی اور وہ صحیح طریقہ اپنا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔